اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ تیری ہی تعریف ہے ایسی جو شایان شان ہو تیری ذات کے جلال اور تیری بادشاہی کی عظمت سے۔ بے شک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 91۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقِّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اور انہوں نے ہرگز اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز، یعنی یہاں وحی الہی کے بارے میں صاف انکار ہو رہا ہے۔ اچھا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سورہ انعام اور سورہ الاعراف مکی دور کی آخری زمانے کی صورتوں میں سے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو یہ تمام جو گفتگو ہے یہ مشرکین مکہ کی طرف ہو رہی ہے اور انہی کے ساتھ سارا مکالمہ اور مناظرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت تک رسالت اور نبوت کے دعوے جو ہیں وہ ان کا چرچا مدینہ منورہ میں بھی پہنچ گیا تھا، اور اہل یہود کو اہل کتاب، وہ بھی اہل کتاب تھے نا یہود، تو یہود نے خطرہ بھانپ لیا تھا، تو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف سے آپ کے خلاف میں وہ سازشیں کرتے تھے، اور ضد اور ہٹ دھرمی میں یہاں تک بیٹھے بیٹھے یہاں کہہ بیٹھے تھے کہ مسلمانوں سے یہ مشرک بہتر ہیں جو بتوں کو پوجتے وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی بات وہ کر رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں سے بھی جو اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں یا اسی طرح کا بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی، یعنی قدر اللہ کی ویسی نہ جانی جیسے اس کا حق تھا۔ اب ہم قدر کس چیز کو کہتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں۔ قدر کسی چیز کی مقدار کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کی کوانٹٹی کو کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز کتنی بڑی ہے۔ اب ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اور ان کو بہت سے جانتے ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کتنی بڑی ہستی ہے اور اللہ کیسا رب ہے، اور بہت سے لوگوں کو تو خبر بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے بغیر مطلب اللہ کو مانے، جو دل میں آتا ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں، اور جو دل میں آتا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں۔ جب چاہتا ہے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، جب چاہتا ہے وہ مسجد چلے جاتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے تو وہ نہیں، دل چاہتا اللہ کے سامنے جھکنے کا تو بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، یا ایسی کھیل تماشوں جس کو اللہ تعالیٰ نے لہبوں و لہو کہا ہے، لعبوں و لہو کہا ہے، اس میں مشغول رہتے ہیں۔ جب دل میں آتا ہے تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کون ان کو دے رہا ہے۔ اور یہ جو ہے بیماری ہر طرح کے، ہر دور میں ہر طرح کے کافی لوگوں کے دلوں میں یہ بیماری رہتی ہے، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی قدر و قیمت نہیں پہچانی، نہ اس کا حق پہچانا۔ اور خصوصاً جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کوئی قرآن، کوئی چیز، کوئی وحی جو ہے وہ نازل نہیں کی، کوئی ہدایت کا انتظام نہیں کیا، تو یہ دراصل اللہ ہی کی قدر اور قیمت کو نہ پہچاننا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اور اس نے صرف بندوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ اور نہ صرف ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے کہ صرف ان کی طاقت، جسموں کی طاقت بڑھتی رہے اور ان کے جسموں میں طاقت پہنچتی رہے، اس نے تو بندوں کی ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے۔ بعض اوقات یعنی جسمانی ضرورت سے زیادہ عقلی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص کتنا بھی صحت مند ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، نماز اور روزے سے وہ غافل ہے، تو کیا حاصل؟ یعنی یہ تو اس کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور یہ ہے کہ جس نے اپنی عقلی صلاحیت، یعنی جس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس کو گرو نہیں کیا، اور تو اس نے اپنے انسان ہونے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر تو اللہ نے بے پناہ خزانے بھر دیے تھے۔ ہمارا جسم بے پناہ خزانوں سے ہے، ہماری جو دماغ ہے اس میں ہمارے لیے کتنی ہمارے کیپیبلٹیز ہیں، ہماری کتنی ہمیں طاقت ہے، ہمیں کیا کیا صلاحیت ہے ہمارے دماغ میں، ہمیں خود نہیں پتہ۔ تو اس نے ان کو استعمال ہی نہیں کیا، اور وہ ویسے کا ویسا قبر میں چلا گیا،
صرف جسم کو بڑھاتا رہا، اور یہ تو یعنی عبرت کا مقام ہے کہ انسان اس چیز کی قدر کو نہ پہچانے، کسی کی قدر و منزلت نہ جانے، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یعنی کسی چیز کی جو کیا قدر ہے، یعنی اسی طرح کہ اللہ کی کیا قدر ہے اور اللہ کا اس نے حق ادا نہیں کیا، یہاں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وحی الہی کے بارے میں ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ حالانکہ جیسے کہ مکہ والے جو تھے ان کو تو ان کے اوپر کوئی کتاب نہیں اتری تھی، اہل مکہ کے پاس کوئی کتابی آسمانی کتاب نہیں اتری تھی، اور وہ آسمانی کتابوں سے واقف بھی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور وحی کا ذکر یہودیوں سے کیا، اور یہودوں سے ان سے رائے پوچھی، تو اس پر یہودیوں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ سب تو خام خیال ہے، وہم ہے ان کا، اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اب اہل مکہ نے یہودیوں کے پڑھانے پر قرآن مجید اور پر جب یہ اعتراض کیا تو اس کے جواب میں مشرکین مکہ سے نہیں خطاب کیا گیا، اللہ نے ان سے بھی کیا اور براہ راست یہودیوں سے بھی خطاب کیا کہ جن کی طرف سے یہ اعتراض آیا تھا، اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی تو بتاؤ۔ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو خود نور روشن تھی اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی توریت، تو کیا وہ من گھڑت تھی؟ وہ تو خود ایک نور تھی، یعنی وہ ہدایت کی کتاب تھی، وہ ایک روشن کتاب تھی، اور جس کو پڑھنے سے حق اور باطل کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور وہ کتاب جو ہے دل اور دماغ کو روشن کرتی ہے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، تو وہ کس نے نازل کی؟ کیا وہ من گھڑت تھی؟ کیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ لیا تھا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، تم نے اسے ورق کر دیا ہے اور اس کے احکامات میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا دیتے ہو۔ یہود، جیسے یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہود اپنی الہامی کتابوں کے ساتھ جو سلوک کیا کرتے تھے وہ بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی جو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کتابوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے۔ یہودی علماء نے تورات کے احکام کو نہ صرف چھپائے اور صرف ان کے احکامات کو پسند اور ناپسند کے خانوں میں تقسیم کر دیا، اور بلکہ اپنی من پسند فتویٰ دے کر فتویٰ فروش کرتے تھے، بیچتے تھے، اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے چھپا دیا تھا، کیونکہ یہ کتاب عام لوگوں کی پہنچ سے بہت دور تھی، اور عام لوگ تو اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اور سب سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جتنی بھی نشانیاں تھیں وہ انہوں نے چھپا دی تھیں کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو پھر ہماری جو ہے، ہم جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو یہ ہمیں سردار سمجھتے ہیں، تو یہ ہم کو چھوڑ دیں گے اور ان کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس طرح بہت سارے احکامات کو انہوں نے چھپا لیے تھے، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی ان کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانیاں بیان کی تھی، اور یہاں تک کہ ان کا نام بھی محمد احمد جو ہے وہ قرآن میں ان کی کتابوں میں تھا، لیکن وہ سب انہوں نے چھپا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَفْعَلُوا أَنتُم وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھائی گئی تھی تورات کے ذریعے سے وہ باتیں جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قُلِ اللَّهُ، کہیے یہ سب نازل کیا تھا اللہ نے، یعنی پھر خود ہی جواب دیجئے کہ تمہاری اپنی جتنی بھی کتابیں تورات اور انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، اور یہ قرآن بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی کچ بحثوں کے اندر کھیلتے رہیں، یعنی کتنی بڑی وعید ہے ان کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کو جن باتوں کا علم حاصل ہوا ہے، جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے، وہ کیسے حاصل ہوا؟ اور اس کے بعد اللہ نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ موسیٰ پر تورات اللہ نے نازل کی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم اور معرفت اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی ملی ہے، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر رسولوں
اور نبیوں پر، رسولوں پر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہے اور جو وحی نازل ہو رہی ہے، جو قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس سے تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ اسلام اور اقامت حجت کے بعد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ انہیں اپنے باطل عقائد اور اعمال کی تاریکی کی وادی میں بھٹکتا چھوڑ دو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتا دیا کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، یہ نبی رسول ہمارے رسول ہیں. یہ سب بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں، پھر بھی ان کی عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، تو پھر ان کو جو ان کی غلط عقائد ہیں، جو ان کے غلط اعمال ہیں، ان کی تاریک وادیوں میں ان کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 92. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا مُصَدِّقُ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اور اسی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تاکہ آپ خبردار کریں ام القریٰ، مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے، اسی طرح جیسے تورات اور انجیل نازل کی، دوسرے صحیفے نازل کیے، دوسری کتابیں نازل کی، یہ ایک کتاب ہے، یعنی یہ قرآن جسے ہم نے نازل کیا ہے. یہ بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے. تصدیق کا مطلب دوسری کتابوں میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق کری ہے، جو انہوں نے تحریف کر لی ہے، اور بتا رہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ سے، یعنی حق اور باطل کا فرق بیان کرنے والی یہ فرقان ہے. اور اس کے علاوہ تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ خبردار کریں ام القریٰ، یعنی مکے کے لوگوں کو، آس پاس کے لوگوں کو. قریٰ ہے جمع قریہ کی، اور ام القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی ماں، یعنی کسی علاقے کا سب سے بڑا شہر. جیسے ہر ملک میں ایک سب سے بڑا شہر ایک ہوتا ہے جسے دارالخلافہ یا دارالحکومت کہتے ہیں، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر مکہ مکرمہ کو عرب میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی. خانہ کعبہ کی وجہ سے یہ شہر مذہبی مرکز تھا. عرب کے تمام قبائل یہاں حج کے لیے آتے تھے. کعبہ ہی کی وجہ سے قریش کو اس خطے کی تجارتی سرگرمیوں میں ایک خاص یعنی مونوپولی حاصل تھی. چنانچہ اہل مکہ کے یہاں پیسے کی ریل پیل تھی اور عام لوگ وہاں خوشحال تھے. یہاں تجارتی قافلوں کا آنا جانا سارا سال لگا رہتا تھا. یمن سے قافلے چلتے تھے جو مکہ سے ہو کر شام جاتے تھے، اور شام سے چلتے تھے تو مکہ سے ہو کر یمن جاتے تھے. تو ان وجوہات کی بنا پر جو شہر مکہ ہے اس کو ام القریٰ کی حیثیت حاصل تھی. اس لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب مبارک نازل کی ہے تاکہ آپ ام القریٰ میں بسنے والے لوگوں کو خبردار کریں، پھر ان کو بھی جو اس کے ارد گرد بستے ہیں. یہاں جو لکھا ہے نا من حولہا کے الفاظ جو ہیں، تو اس میں بڑی وسعت ہے، یعنی اسے بھی سمجھنے کہ ایک ماحول کا دائرہ بڑھتے بڑھتے لامحدود ہو جاتا ہے. یعنی اس کا ایک دائرہ بالکل قریبی امیڈیٹ ہوتا ہے، پھر اس سے باہر زیادہ فاصلے پر چلا جاتا ہے، اور باہر اور فاصلے پر چلا جاتا ہے. تو یہ دائرہ پھیلتے پھیلے پورے قرآ ارض پر محیط ہو جاتا ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ جو ہے ان کا پورے عالم کی طرف ہے، یعنی پورے یہ جو چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ کے من حولہا کے مطلب ہے کہ پوری دنیا اس میں شامل سمجھی جائے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے. اب یہاں پر یہ ہے، یہ آیت جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 158 میں فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر 1 میں بتایا گیا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ سارے جہان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے خاص طور پر بھیجا جاتا ہے. میں تمام بنی انسان کے لیے بھیجا گیا ہوں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے. یعنی قرآن کے جو مخاطب لوگ ہیں
لوگوں میں سے کچھ تو مشرک ہیں اور کچھ وہ ہیں جو مرنے کے بعد جو موت کے بعد دوسری جو زندگی ہے اس کے لیے منکر ہیں، یعنی کہ مرنے کے بعد کوئی انسان اٹھایا نہیں جائے گا یعنی جن لوگوں کے دلوں میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا ذرا بھی تصور ہے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں، اور یعنی کہ جن کے دل میں نہیں ہے ان کو تو خیر نہیں، لیکن جن کے دل میں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا ڈر ہے، خوف ہے، تو یہ جو لوگ ہیں، یہ قرآن جو ہے ان لوگوں کے لیے ہدایت کی راہ ہے، اور یہ لوگ اگر ان کو آپ بتائیں گے، سمجھائیں گے، جن کو آخرت کا ڈر ہے تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو آخرت کا ڈر ہے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھائے جانے اور اللہ کے سامنے جواب دے کا جن کے دل میں ڈر اور خوف ہے اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہے اس پر ایمان لائیں گے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے، آخرت، ایمان بالآخرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو ہے قرآن پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس پر، یعنی ان کی سنت پر عمل کرے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی دعوت یہ تھی کہ انسان جو ہے اس کو عذاب نار سے بچایا جائے اور ان کو حصول جنت کے عمل کی دعوت دی جائے، یعنی جنت کے حصول کے لیے جو نیک صالح عمل ہیں ان کی دعوت دی جائے۔ تو آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور نماز کا ذکر یہاں خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ پہ ایمان کے بعد سب سے اہم اور سب سے جو امپورٹنٹ عبادت ہے وہ یہی عبادت ہے، نماز۔ اسی لیے سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی ایمان سے مراد نماز ہے۔ اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس لیے اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ترک نماز پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 93۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے کوئی بات گھڑ کر اللہ سے منسوب کر دی ہے، یا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جب کہ اس پر کچھ وحی نہیں کی ہوتی۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان سے زیادہ اپنے حق میں ظالم کون ہوگا، یعنی اس سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہوگا۔ ایک تو یہ نمبر 1 وہ لوگ جو جھوٹ بول کر افترا پردازی کر کے غیروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، یعنی غیروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یعنی شرک تو ظلم عظیم ہے نا، تو شرک کرتے ہیں، یا جیسے صاحبہ بحیرہ جیسے جانوروں کا انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑ دینا اور ان کا اس طرح یہ بنانا ان لوگوں کا، یا پھر جو اپنی طرف سے حلال اور حرام کے احکامات وضع کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اپنی طرف سے یہ بیان کرتے ہیں، اور یہ نمبر 1 ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی جانب سے وہی نازل ہوئی ہے اور ہوتی ہے، یعنی آپ کو پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ جھوٹے نبی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن جیسا کلام ہم پیش کر سکتے ہیں، یعنی قرآن جیسا کلام ہم پیش کر سکتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ تو کلام یہ کوئی خاص کلام نہیں ہے، یہ کلام تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ اچھی طرح سمجھتے تھے
کہ اس کلام کی کوئی مثال نہیں ہے، اور اس کو جو بیان کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی زبان سے کہہ دیتے تھے اور کہنے کی حد تک کہہ دیتے تھے کہ ایسا تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا، بڑے بڑے قرآن کا دعویٰ ہے، اور اس کے سامنے بڑے بڑے ماہرین، شعراء اور ادیب سمیت تمام لوگوں کو چیلنج کیا، ایک بار نہیں بار بار چیلنج کیا کہ ایک آیت ہی بنا کے لیا اس کے جیسی، لیکن تم سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، اس جیسا کلام بنا کے دکھاؤ، لیکن کسی میں بھی اس چیلنج کا جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور کوئی ایک آیت بھی اس کے برابر، ایک مطلب کہہ سکتے نا اس کے قریب تک بھی کوئی چیز نہ کر سکا۔ اور یہ چیلنج ابھی تک ہے کہ جو بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہے، جو بھی یہ کہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام کیا ایک آیت بنا کے لاؤ، لیکن کوئی اس کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ کسی کی ہمت ہو سکتی ہے کہ ایسا اس کے برابر کی کوئی چیز بنا کے لے کر آئے۔ آگے جو ہے پڑھتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جان۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے سب کو بچائے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہیں، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو ظالمانہ اعمال جو یہ حرکات کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے، اور وہ نہیں جانتے کہ آخرت میں ان ظالموں کا انجام کیا ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جب موت کی شدتوں اور سکرات میں مبتلا ہوں گے تو فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے اور انہیں عذاب دے رہے ہوں گے، اور ان سے نہایت سختی کے ساتھ کہیں گے کہ بھاگتے کہاں ہو، نکالو اپنی جان۔ یعنی یہ جو ہے ایک کافر کی جان کنی کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے انہیں جہنم کی عذاب، اللہ کے غضب، اللہ کے غصے کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی طرف چل، اے روح اس کی طرف چل۔ تو اس کا غضب، اور یہ سن کر جو روحیں کہ اللہ کے غضب اور جہنم کی باتیں سن کے وہ روحیں جو ہے واپس سے انسان باہر نہیں نکلتی، بلکہ انسان کے اندر ہی واپس گھسنے لگتی ہیں، اور وہ باہر نکلنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ تو فرشتے انہیں مارنے لگتے ہیں تاکہ ان کی روحیں ان کے جسم سے باہر نکلیں، اور اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اپنی جسموں سے اپنی روحوں کو نکالو، اور وہ فرشتے ان کے لیے ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں، اور جو تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں بناتے تھے، آج اس کے بدلے میں تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ فرشتے پلک جھپکتے میں اس کو ٹاٹ میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے، آیت میں ہے کہ پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، جبکہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 28، یہ مار اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضامندی ناپسند کی، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے انہی منافقین اور انہی ظلم کرنے والوں کافروں کے بارے میں کہ جب موت کا فرشتہ اور عذاب کے دیگر فرشتے ان کی روحیں قبض کر لیں گے تو ان کے چہروں پر، جنہیں انہوں نے اللہ کے دشمنوں کی طرف کر لیا تھا، یعنی ان کا چہرہ اللہ کی طرف نہیں تھا، کسی اور کی طرف تھا، اور ان کی پیٹھوں پر جب انہوں نے اللہ کی طرف جنہیں انہوں نے اللہ کی طرف کر دیا تھا، یعنی پیٹھیں ان کے اللہ کی طرف تھیں، لوہے کے گرزوں سے مار مار کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور ان کے ساتھ ایسا رسوا کن برتاؤ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے وہ کام کیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول اور اس کی کتاب کا انکار کیا تھا، اور جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا تھا ان کو انہوں نے برا جانا، ایمان، توحید اور اطاعت اور بندگی سے منہ موڑا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے منافقانہ ایمان اور دکھاوے کے اعمال کو ضائع کر دیا،
اور ان کے جو ظلم یعنی شرک جو کرتے تھے، اور یہ دنیا میں بھی نفاق کی زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کو اس طرح کا اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اور جو فرشتے بھی ان کو ماریں گے، یہ اس طرح سے۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہہ رہے تھے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، اور جو تم اللہ کی آیات سے متکبرانہ اعراض کرتے رہتے تھے۔ یعنی یہ قیامت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت والے دن، یعنی آج قیامت والے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں کرتے تھے، اللہ کے بارے میں ہر جھوٹ من گھڑت چیزیں جو تم جو ہے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، ہے نا۔ یعنی کوئی جو آیا خود اللہ کی طرف خود گھڑ دی اپنی باتیں، اور یہ جو باتیں تم اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اللہ کی طرف کر دیتے تھے، جن میں کوئی صداقت یا سچائی نہیں ہوتی تھی، یہ ناحق باتیں ہوتی تھیں، اس کا عذاب تمہیں ملے گا۔ اور جو اللہ کی آیات سے تم جو متکبرانہ اعراض، یعنی اللہ کی آیات سے تم تکبر کرتے تھے ضد عناد کی وجہ سے، اور اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں تم دیکھتے تھے، دن رات اللہ کی نشانیاں دیکھتے تھے، لیکن تم ان سے اعراض کرتے تھے، تم ان سے اپنا یعنی اپنے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے۔ تو ان سب کی پاداش میں اللہ کی طرف سے تمہیں یہ ذلت والا عذاب ملے گا قیامت کے دن۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 94۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر ان سے کہا جائے گا اور اب آ گئے ہو نا ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ یہاں پر جو ہے وہ قیامت یعنی میدان محشر میں انسانوں کی حالت کا جو ہے وہ اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب حساب اور جزا کے لیے اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی تو بالکل تن تنہا ہوں گے، نہ مال ان کے ساتھ ہوگا، نہ اولاد ہوگی، اور نہ ہی کوئی بت جو سوچتے ہیں، اور نہ ان کے جھوٹے معبود ساتھ ہوں گے اور جنہیں وہ اپنا سفارشی سمجھتے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی تمام لاؤ لشکر مال اور متاع سب پیچھے چھوڑ کر آئیں گے۔ یعنی آج کوئی بھی کچھ بھی تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہی بات سورہ مریم میں اس طرح کہی گئی ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کا محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے لیے ہر کوئی اکیلا کھڑا ہوگا، نہ کسی کے رشتہ دار ساتھ ہوں گے، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ ساز و سامان، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان اکیلا ہی جائے گا، اکیلا ہی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ سب مال متاع دنیا میں رہ جائیں گی، رونقیں دنیا کے رشتے بھی دنیا میں رہ جائیں گے، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ جیسے ہے نا قرآن میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی نہ شوہر، نہ بھائی، نہ بیوی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ سورہ عباسہ میں ہے یہ۔ تو اس دن انسان بس اللہ کے حضور اکیلا کھڑا ہوگا، اور اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حساب کتاب ہوگا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیسی رسوائی کی بات ہوگی کہ میدان محشر میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ رہے ہوں گے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس دن ہر آدمی اپنے حال میں گم ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا، یعنی ایسا سما ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا۔ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں ہم یہاں پر ہمیں لپیٹ دیا گیا ہے؟ تو اس پر اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز تو انسان کی روح ہے،
اور اس روح کے لیے جو پہلا غلاف ہے وہ جسم ہے، پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے، پھر کپڑوں کے اوپر مکان کا غلاف ہے، پھر دیگر اشیاء ضرورت کا غلاف ہے۔ اس طرح روح کے لیے جسم اور جسم کی ضروریات کی تمام جو مادی اشیاء ہیں، یعنی اس دنیا کا ساز و سامان، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یعنی جو ہماری روح ہے در حقیقت ان سب چیزوں میں، ان مادی چیزوں میں کے غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن ارشاد ہوگا کہ آج ہمارے پاس اکیلے حاضر ہو جاؤ اور دنیا کی تمام چیزیں اپنے پیچھے چھوڑاؤ۔ تو یہی ہوتا ہے، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، اکیلے ہی جانا ہوتا ہے اور انسان اکیلے ہی جاتا ہے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی جن کے بارے میں تمہیں بہت زعم تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہوں گے۔ یعنی اب ان مجرموں سے کہا جا رہا ہے، ان مجرم لوگوں کو جن کے بارے میں، جن خداؤں کے بارے میں، جن لوگوں کے بارے میں ان کو بہت ہی غرور تھا، بہت زعم تھا کہ قیامت کے دن یہ ان کی سفارش کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے، تو وہاں پر تو سب اعلان برات کر دیں گے، کوئی کسی کو سفارش کرنے کا کسی کو اذن ہی نہیں ہوگا۔ لات، منات، عزا اور دوسرے معبود جو ہیں وہ تو کسی شمار میں نہیں ہیں اور نہ وہ نظر آئیں گے۔ اور جو لوگ اسی طرح لوگ انبیاء کرام، ملائکہ اور اولیاء پر جنہوں نے نظر اور امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اس وقت وہ بھی بر نہیں آئیں گی۔ تو وہاں پر یہ جن کو لوگ دنیا میں اللہ کے شریک مانتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، تو وہاں کوئی بھی نہیں نظر آئے گا ان کو، اور وہ وہاں اکیلے ہوں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ گئے، یعنی تمہارے جو رشتے ہیں، جو ان کے ساتھ دنیا میں اتنے رشتے تم نے بنائے ہوئے تھے، ان سب کے ساتھ، ان سفارشوں کے ساتھ یہ سارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئیں جس کا تم زعم کیا کرتے تھے۔ یعنی آج ان ہستیوں میں سے کوئی تمہارا ساتھ نظر نہیں آ رہا، جن کی سفارش کی تمہیں امید تھی اور جن کا تمہیں بڑا غرور تھا، بڑا مان تھا کہ سفارش کریں گے، اور جن کے ساتھ تم دنیا میں خوب مزے کر رہے تھے، آج کوئی بھی تمہیں یہاں نظر نہیں آئے گا، صرف اللہ ہی ہوگا وہاں پر۔ جیسے پہلے ہم نے پڑھا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ خود کہے گا کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ تو اس دن اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، اللہ ہی بادشاہ ہوگا، وہی رب ہوگا اور اسی کا حکم چلے گا، اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو بس اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کے شرک، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بارک اللہ لی و لکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔